قدموں میں گر کے جوگی جے پال بولتا ہے رب سے مجھے ملا دو اجمیر والے خواجہ اور کشتی ہماری آگے مجدار میں پھنسی ہے اس وقت سب خواجہ خواجہ کرتے ہیں خواجہ نگاہ کرم ہو جاتا ہے حالانکہ کرم کرنے والا خدا ہے مگر اللہ نے اپنے محبوبوں کے اندر باقی دیتا ہے جب کوئی بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے زبان اس بندے کی ہوتی ہے بولتا خدا ہے ہاتھ بندے کے ہوتے پکڑتا خدا ہے پاؤں اس بندے کے ہوتے چلتا خدا ہے تو میرے راجہ بھی اپنے آپ کو بنانا اللہ بنا کے رسول کر چکے تھے کشتی ہماری آگے مجدار میں پھنسی ہے اب پار تم لگا دو اب پار تم لگا دو اجمیر والے خواجہ بڑی بڑی جس میں شیر پڑھ رہا رنجو علم کے باعث مشکل میں زندگی ہے رنجو علم کے باعث مشکل میں زندگی ہے دکھ درد کی دوا دو دکھ درد کی دوا دو اجمیر والے خواجہ دکھ درد کی دوا دو اجمیر والے خواجہ ہو جائے کاش پوری سبحان اللہ ہو جائے کاش پوری ہو جائے کاش پوری اتنی سی آرزو ہے ہو جائے کاش پوری اتنی سی آرزو ہے اس میں سب کہیے گا آمین ہو جائے کاش پوری اتنی سی آرزو ہے اجمیر بھی دکھا دو اجمیر بھی دکھا دو اجمیر والے خواجہ اجمیر بھی دکھا دو اجمیر والے خواجہ آخری شعر میں پڑھتا ہوں دل مزدرب تصدق آنکھیں بھی منتظر ہیں مطلب انتظار میں اور دل تشدق میں قربان ہونا جب شعر معنی سمجھ لیجئے گا تو شعر سمجھ میں آ جائے گا دل مزدرب تصدق آنکھیں بھی منتظر ہیں درشن سمجھ رہے ہیں درشن ذرا کرا دو درشن ذرا کرا دو اجمیر والے خواجہ درشن ذرا کرا دو اجمیر والے خواجہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم بس میں جو ہے کریمہ پڑھاؤں اس کا ترجمہ اور اس کے بعد سلام و دعا پر مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب تیرا سپارے کی آیت کریمہ ہے رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہر انسان اطمینان چاہتا ہے ہر انسان سکون چاہتا ہے ہر انسان راحت چاہتا ہے قاری بھی راحت چاہے عالم بھی راحت چاہے مؤذن بھی راحت چاہے امام بھی راحت چاہے مقتدی بھی راحت چاہے اور پیران اعظم بھی راحت چاہے صحابہ بھی راحت چاہے تابعین بھی اطمینان چاہے تابعین بھی اطمینان چاہے امام اعظم بھی اطمینان
اسی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اس کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید جو منزل من السماء کتاب ہے، جسے قرآن عظیم کہا جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں ضرور ادا کرو اور پوچھو اے قرآن بتا ہمیں اطمینان چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، ہمیں راحت چاہیے، ہمیں چین چاہیے۔ میرے ماں بہنوں تم بھی پوچھو، میرے بزرگوں تم بھی پوچھو، میرے ہم عمر بھائیوں تم بھی پوچھو، میرے نونہالوں تم بھی پوچھو، اے قرآن بتا کہاں سکون ملنے والا ہے؟ تو قرآن جواب دے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دنیا کے بادشاہوں کے یہاں تمہیں سکون نہیں ملنے والا ہے، تمہیں سکون چاہیے، اطمینان چاہیے تو اللہ کا ذکر تم کرتے رہو، تمہیں سکون ملتا رہے گا۔ خواجہ پاک نے جو ذکر کیا ہے، خواجہ پاک نے جو مراقبہ کیا ہے، خواجہ پاک نے جو مجاہدہ کیا ہے، ان کی چلہ گاہ آج بھی انا ساگر کے کنارے موجود ہے۔ یہ انا ساگر کیوں؟ اس کی انا ساگر کے پاس خواجہ پاک کا چلہ گاہ ہے، قاری منظر آخر ایسا کیا تھا؟ اس چلہ گاہ میں خواجہ کیا کرتے تھے؟ اس چلہ گاہ میں خواجہ کیا کرتے تھے؟ ہمارے اور آپ کے پیر کا جو حجرہ ہوتا ہے، اس حجرے میں کیا کرتے تھے؟ دادا دیر علی شاہ کا حجرہ ہے، دادا دیر علی شاہ کا حجرہ ہے، حافظ ملت کا حجرہ ہے، مجاہد ملت کا حجرہ ہے، وارث پاک کا حجرہ ہے، مخدوم بہاری کا حجرہ ہے، مخدوم کچوجا کا حجرہ ہے، صابر پاک کا حجرہ ہے، محبوب الہی کا حجرہ ہے، تاج شریعہ کا حجرہ ہے، امام عشق و محبت کا حجرہ ہے۔ اس حجرے میں اللہ والے درد کیا تھے؟ یہ اللہ والے تنہائی میں اللہ کے ذکر میں مشغول، زیادہ شہزادی کی سرزمین پر تاج الشریعہ کو الحمدللہ ایک جلسہ تھا، اس جلسے میں ہمارے ساتھ نبی گئے ہوئے تھے، مولانا سید اقبال احمد حسنی بھی تھے، مولانا عقیل مصباحی بھی تھے، میں بھی گھر گیا تھا، وہاں سے جلسے میں آیا تھا۔ جب مولانا عقیل صاحب مولانا اقبال صاحب حسنی علیہ الرحمہ کو نظر پڑی تو تلاوت ہم ہی سے اس جلسے کا آغاز کروایا۔ اس جلسے میں ابو الحمدانی جیسے دگگج مقرر موجود تھے۔ میرے دوستو میں نے دیکھا تاج الشریعہ جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، وہ بات بیان کر رہا ہوں۔ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ ارے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جنگل میں بھی موجود ہے مسافہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، مگر حضور تاج الشریعہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں۔ اس گیٹ پر بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر، اپنے حجرے میں ہیں تو اللہ کا ذکر، چل رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، کھا رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، پی رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، ہم اس کو ڈھڑ رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، جب ہر کام پر اللہ کا ذکر۔ ان کی زبان نہیں بلکہ ان کا ہر بولا کرتا تھا اللہ اللہ۔ منصور الحق سنا ہے آپ نے؟ منصور الحق انہوں نے اعلان کیا تھا، توجہ نعرہ لگایا تھا، انا الحق یعنی میں ہی خدا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا دعویٰ کر دیا، میں خدا ہوں۔ انسان اور خدا ہو سکتا ہے دیوان، انسان اور خدا ہو سکتا ہے، ہرگز خدا نہیں۔ خدا وہ ہے جو ہاتھ سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو آنکھ سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو زبان سے پاک ہے، خدا ساری چیزوں سے پاک ہے۔ مگر انہوں نے دعویٰ کیا کیا؟ حافظ اسلام الدین صاحب انا الحق، ارشاد بابو انا الحق، میں اللہ ہوں۔ میرے دوستو شریعت کا فتویٰ لگ گیا، مفتیان کرام کا قلم چل گیا، قتل کرنے کا فتویٰ لگ گیا، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، شریعت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ حضرت منصور نے کہا آؤ یہ منصور کا سر موجود ہے، قلم کر دو، جس میں سے قلم کر دو۔ قلم کر دیا گیا۔ حضرت منصور کے ہر خون کے قطرے سے ہن الحق وجہ کیا تھی؟ اس لیے انہوں نے اللہ قطرہ کو دریا میں ڈال دیجئے گا تو کیا ہوگا؟ ایک قطرہ چائے۔ ابھی ہمارے سلطان بھائی کے شہزادے میں اللہ جنت نصیب کرے، اس علاقے کے اتنے لوگ دنیا سے جا کر بوڑھے بچے اور ہم سب کے خاندان میں جا چکے ہیں، ان سب کو اللہ جواہر گھر میں جگہ ڈالنا۔ یہ چائے ایک قطرہ چائے
کہ بھر چائے میں ڈال دیا جائے تو دریا بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ وہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بنا اللہ یعنی بس ان کو اللہ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، اسی لیے انہوں نے کہہ دیا اللہ۔ بات یہ ہے وہ اللہ والے ہے نا، اللہ کسی سے قریب آنا نہیں ہوتے۔ خواجہ پاک کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، خواجہ پاک کی زندگی کو پڑھیے، جلسہ بھی کیجیے، ان کی سیرت کا بھی مطالعہ کیجیے، ان کی عبادت کو بھی دیکھیے، اور انشاءاللہ آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے جوانوں، آج سے خواجہ پاک کا پہچان جاری و ساری ہے۔ ارادہ کر لیجیے ایک وقت ملا تو ایک وقت پڑھیں گے، دو وقت ملا تو آپ کو بھی پڑھنا ہے، ایک وقت تو ایک وقت صحیح، آپ ہم بھی معاف نہیں ہے نہ مجھ پر معاف ہے۔ غوث پاک سے غوث پاک کے ساتھ بعد آیا اور کہا اے عبد القادر اب تیرے عبادت اللہ خوش ہو گیا ہے، اب عبادت کرنے کی ضرورت